دلی کا تخت طاؤس جس پر کبھی اکبر، شاہجہاں اور عالمگیر جیسے عظیم الشان بادشاہ بیٹھتے تھے، 1719 میں اس پر ایک ایسا 17 سالہ نوجوان بیٹھا جس کے دور حکومت کے بعد مغل سلطنت کی عظمت اور شان و شوکت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ اس نوجوان بادشاہ کا نام روشن اختر تھا، لقب ناصر الدین محمد شاہ تھا، مگر تاریخ اسے محمد شاہ رنگیلا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اسی رنگیلے بادشاہ کے دور کی رنگین اور سنگین کہانی سنا رہے ہیں۔ میں ہوں عابد خان، میرے ساتھ رہیے گا۔ محمد شاہ ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے حکومت تو 30 سال تک چلائی، لیکن اس کے دور میں سلطنت مغلیہ عظمت کی بلندیوں سے گر کر زوال کے اندھے کنویں میں جا گری۔ آخر اسے رنگیلا کیوں کہا جاتا ہے؟ محمد شاہ کو رنگیلا کا لقب اس کی رنگین مزاجی، فنون لطیفہ سے محبت اور شاہی فرائض سے بے نیازی کی وجہ سے ملا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے جنگ و جدل سے شدید نفرت تھی اور اپنا زیادہ تر وقت دلی کے لال قلعے میں راگ رنگ، قوالیوں اور رقص کی محفلوں میں گزارتا تھا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ محمد شاہ اکثر زنانہ لباس پہن کر دربار میں آ جایا کرتا اور کبھی کبھار تو بالکل برہنہ حالت میں بھی وزراء کے سامنے نمودار ہوتا۔ اس کے دور میں دلی میں طوائفوں، جادوگروں اور مسخروں کی چاندی تھی۔ جب بھی کوئی وزیر سلطنت کے گرتے ہوئے حالات یا باغیوں کی خبر لاتا تو وہ ان تمام خطوط کو شراب کے پیالے میں ڈبو دیا کرتا۔ لیکن محمد شاہ کو جتنا نادان سمجھا جاتا تھا، وہ حکومت کے معاملے میں اتنا بھی بیوقوف نہیں تھا۔ جب وہ تخت پر بیٹھا تو مغل دربار پر سید برادران یعنی عبداللہ خان اور حسین علی خان کا قبضہ تھا، جنہیں کنگ میکرز کہا جاتا تھا۔ وہ جسے چاہتے تخت پر بٹھا دیتے اور جسے چاہتے قتل کر دیتے۔ محمد شاہ نے بڑی ہوشیاری سے آصف جاہ اول کے ساتھ مل کر ایک گہری سازش رچی اور سید برادران کا خاتمہ کر دیا۔ اب محمد شاہ ایک آزاد اور خود مختار بادشاہ تھا، لیکن افسوس آزادی ملتے ہی اس نے حکومت چلانے کے بجائے خود کو عیش و عشرت کے حوالے کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سلطنت کے اہم صوبے آہستہ آہستہ مغل حکومت سے آزاد ہوتے گئے۔ رنگیلا بادشاہ اپنی رنگینیوں میں مست تھا کہ مغرب سے ایک طوفان اٹھا۔ سن 1739 میں ایران کا جنگجو نادر شاہ مغل سلطنت کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دہلی پر حملہ آور ہوا۔ کرنال کے مقام پر مغل فوج نے نادر شاہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر اسے بدترین شکست ہوئی۔ نادر شاہ فاتح بن کر دلی میں داخل ہوا۔ محمد شاہ رنگیلا نے اس کا استقبال کیا اور اسے شاہی مہمان بنایا، لیکن دلی کے نصیب میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ ایک افواہ اڑی کہ نادر شاہ قتل ہو گیا، جس پر دلی کے شہریوں نے کچھ ایرانی فوجیوں کو مار دیا۔ اس بات پر غصے میں آ کر نادر شاہ نے دلی میں قتل عام کا حکم دے دیا۔ صرف ایک دن میں دلی میں تقریباً 30,000 بے گناہ انسانوں کو ذبح کر دیا گیا۔ خون کی ندیاں بہہ گئیں، دلی تڑپ رہی تھی اور مغل بادشاہ بے بس تھا۔ آخر شاہ رنگیلا نے روتے ہوئے نادر شاہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور رحم کی اپیل کی۔ بالآخر 56 روز دلی میں لوٹ مار کرنے کے بعد نادر شاہ واپس روانہ ہوا تو مغلوں کا سب کچھ لوٹ کر لے گیا۔ کروڑوں روپے کی دولت، شاہجہاں کا مشہور زمانہ تخت طاؤس اور دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا کوہ نور۔ کوہ نور کے حصول کی کہانی بھی عجیب ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک طوائف نے مخبری کی اور نادر شاہ کو بتایا کہ محمد شاہ رنگیلا کی پگڑی میں ایک ایسا خزانہ چھپا ہوا ہے جس کے سامنے دلی کے سارے خزانے ہیچ ہیں۔ اس موقع پر نادر شاہ نے ایک چال چلی اور رخصتی کے وقت محمد شاہ رنگیلا کو کہا کہ ہم جب بھائی بنتے ہیں تو روایت کے مطابق پگڑیاں تبدیل کرتے ہیں، لہٰذا آج بھی ہم اپنی پگڑیاں تبدیل کریں گے۔ محمد شاہ رنگیلا مرتا کیا کرتا، بالآخر اس نے پگڑیاں تبدیل کر لی اور کوہ نور ہیرا نادر شاہ کی ملکیت بن گیا۔ نادر شاہ کے جانے کے بعد مغل سلطنت کا جنازہ نکل چکا تھا، لیکن محمد شاہ رنگیلا کا دور صرف تباہی کا دور نہیں تھا۔ وہ ایک کمزور سیاستدان تھا، لیکن وہ آرٹ کا بہت بڑا سرپرست تھا۔ اس کے دور میں اردو زبان کو سرکاری سرپرستی ملی اور برصغیر کی سب سے مقبول زبان بن گئی۔ کلاسیکی موسیقی نے بھی اسی دور میں عروج پایا۔ دلی کی رونقیں لوٹ تو آئیں، لیکن وہ سیاسی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ اپریل 1748 میں تقریباً 30 سال حکومت کرنے کے بعد محمد شاہ رنگیلا اس دنیا سے رخصت ہوا۔ آج بھی اس کا مزار دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کے احاطے میں ہے، جسے دیکھ کر لوگ آج بھی عبرت حاصل کرتے ہیں۔ محمد شاہ رنگیلا مغل تاریخ کا وہ کردار ہے
جو ہمیں سکھاتا ہے کہ جب حکمران اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ کر صرف عیش و عشرت کو زندگی کا مقصد بنا لیں تو عظیم سے عظیم تر سلطنتیں بھی مٹی کا ڈھیر بن جاتی ہیں۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینلز پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینلز پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 923338122280.